بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سچ کو جھوٹ کے پردوں میں مت چھپاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ نیوز HD، میں ہوں AS خان۔ پیارے ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ گندم پرچیز سیزن کی آمد ہے۔ اطلاعات کے مطابق پنجاب کے بعض اضلاع میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب نارملی 15 اپریل سے گندم کی پرچیز کا آغاز کرتا ہے، لیکن ہم پچھلے 2 ماہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس دفعہ گندم کی پیداوار بھی کم ہے اور موسم میں اچانک شدت آ جانے کی وجہ سے جھاڑ میں بھی کچھ کمی نظر آئے گی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ محکمانہ طور پہ گندم کی پرچیز کا آغاز چند دن پہلے شروع کر دیا جائے تاکہ مارکیٹ پر محکمہ خوراک کنٹرول حاصل کر سکے۔ گندم کے ہدف کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام سینٹروں پر باردانہ موجود ہونا چاہیے۔ گزشتہ دہائی میں ہم نے متعدد بار یہ دیکھا کہ باردانہ اکثر لیٹ پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے کاشتکار پریشان ہوتے ہیں اور وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ پرائیویٹ لوگ یا پاسکو اٹھا کے گندم خرید کر لیتا ہے۔ یہ اس دفعہ اگر اس طرح کی کوئی کوتاہی ہمیں نظر آئی تو یقینی طور پر اس کے اثرات پرچیز پہ منفی پڑیں گے۔ لہذا ہماری حکام بالا سے درخواست ہے کہ باردانے کی ترسیل کا کام تیز کیا جائے اور جوٹ ملوں سے فوری طور پہ باردانہ حاصل کر کے متعلقہ سینٹروں پر پہنچایا جائے۔ ہم جناب ڈائریکٹر فوڈ پنجاب جناب شوذب سعید کو محکمہ کا قلمدان سنبھالنے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ گندم خرید کا چیلنج باحسن نبھائیں گے۔ ہم ڈائریکٹر خوراک سے یہ بھی امید لگاتے ہیں کہ آپ محکمہ کے افسران جو مختلف نوعیت کی زیادتیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان افسران اور ملازمین کے اعتماد کو بحال فرمانے میں اولیت ترجیح دیں گے۔ محترم ڈائریکٹر صاحب، آپ یقینی طور پر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ افسران کس طرح زیادتیوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو جواباً عرض ہے کہ محکمہ ہاضہ میں اس وقت میرٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، جبکہ محکمہ خوراک کا سلوگن فوڈ ڈپارٹمنٹ ورکس آن میرٹ ہے۔ یہ وہ سلوگن ہے جس کو محکمہ خود ہی بلا چکا ہے۔ پنجاب بھر میں افسران کی تعیناتی کے وقت ان کی سینیارٹی اور ان کا فیلڈ کا تجربہ یکسر نظر انداز کر کے من پسند افسران اور دیگر محکموں سے ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے افسران کو ایسی سیٹوں پر فائز کیا جا رہا ہے جہاں کے لیے وہ بالکل انفٹ ثابت ہوتے ہیں۔ محترم ڈائریکٹر صاحب، گزشتہ چند سالوں کے تجربہ کے مطابق ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے افسران نہ تو روزانہ کی بنیاد پر دفاتر تشریف لاتے ہیں اور نہ ہی کسی فائل پہ دستخط فرماتے ہیں۔ ان کے دفاتر کی اگر خفیہ رپورٹس آپ چیک کروائیں تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ افسران کس قدر فرض شناسی اور دیانتداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ کو خفیہ رپورٹ سے واضح ہو جائے گا کہ یہ افسران صرف وقت گزاری کے لیے دفاتر میں تشریف لاتے ہیں، محکمانہ کام میں ان کا کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا۔ محکمانہ بزنس رولز کے مطابق اگرچہ محکمانہ بزنس رولز کے مطابق DDF کے کوٹا میں 30 اور 70%، جبکہ DFC گروپ میں 40 اور 60 کوٹا کی شرح سے تقرریوں کا ہونا عین قواعد و ضوابط ہے۔ مزید وضاحت اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ DDF گروپ میں 30% کوٹا ڈیپوٹیشن پر آنے والے افسران کا، جبکہ DFC گروپ میں 40% کوٹا ڈیپوٹیشن پر آنے والے افسران کا ہے۔ لیکن یہ اس شکل میں ہے کہ اگر محکمہ خوراک کے افسران میں کمی ہو تب یہ ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے افسران تعینات کیے جا سکتے ہیں، لیکن محکمہ ہاضہ میں محترم ڈائریکٹر صاحب گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ محکمہ خوراک کے ریگولر افسران کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ڈیپوٹیشن پر آنے والے افسران کی تعیناتی فیلڈ میں کر دی جاتی ہے، جس سے محکمہ ہاضہ کے افسران میں محکمہ پر اعتماد کھویا جا رہا ہے۔ اس کا سدجواب آپ کی اولیت میں ہونا چاہیے۔ DDF صاحبان کی تقرری کی اتھارٹی اگرچہ سیکٹری خوراک ہیں، لیکن ہم آپ کے علم میں اس لیے لا رہے ہیں کہ DFC کی اتھارٹی آپ ہیں۔ ہم آپ کے علم میں ناانصافیوں کا یہ سلسلہ اس لیے اطلاع عرض کر رہے ہیں کہ آپ محکمہ میں میرٹ کا بول بالا فرمائیں گے۔ نیز ہم اس ولاگ سے پہلے ایک ولاگ میں پنجاب میں ممکنہ طور پر گندم کی کم پیداوار ہونے کی نشاندہی کر چکے ہیں، جس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں YouTube پر آپ فوڈ نیوز کو ویٹ کرائسس کے عنوان سے ہماری گزارشات
سن سکتے ہیں۔ ہم نے اس پروگرام میں واضح کیا ہے کہ پنجاب کے کاشتکاروں نے گندم کی جگہ دیگر منافع بخش اجناس کی طرف توجہ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ اہم اضلاع جہاں گندم کی بمپر کراپ ہوتی ہے وہاں سے گندم کی کم خریداری ہونے کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ لہذا ان کرائسس پر کنٹرول پا کر کامیاب ہدف گندم خرید کرنے کے لیے محکمہ کے تجربہ کار سینئر ڈی ایف سی صاحبان کی تعیناتی بھی ناگزیر ہے۔ ہم اس موقع پر نئے ڈی ایف سی صاحبان کی تعیناتی کے ہرگز خلاف نہیں ہیں، لیکن اہلیت کو دیکھتے ہوئے تعیناتی کرنا آپ کی ثوابدید پہ ہے۔ عام طور پہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ سال ہر سال سے گندم کی خرید کرنے والے تجربہ کار افسران ہی ممکنہ بحران پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ محکمہ ہاضہ کے افسران کو گندم خریداری کے لیے خدمات سونپی جائیں اور ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے افسران کو ڈائریکٹریٹ میں طلب فرمایا جائے۔ محترم ڈائریکٹر صاحب، آپ کے علم میں ایک اور برننگ ایشو لا رہے ہیں کہ بعض اضلاع میں ڈنج کی آکشن گزشتہ کئی سالوں سے فائنل ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں 2017-18 سے بھوسا پڑا ہے، کیا وہ بھوسا اس قابل رہا ہوگا کہ اس کی نیلامی ہو؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ ہرگز نہیں۔ وہ ڈنج تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکی۔ گزشتہ 4-5 سالوں میں جتنی بارشیں ہوئیں، جتنی آندھی چلیں، جتنی تیز ہوائیں چلیں، تو کیا وہ توڑی جو ہے وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہوگی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف فیلڈ سٹاف کو تنگ کرنے والی بات ہے کہ آپ 2017-18 کی نیلامی کروانے چل پڑے۔ اس کے لیے فیلڈ سٹاف اپیل کرتا ہے کہ جہاں جہاں بھوسا گزشتہ کئی سالوں سے نیلام نہیں کیا گیا، ان اضلاع میں 10 یا 15 روپے فی من کے ریشو سے فیلڈ سٹاف کے ذمہ لگایا جائے۔ آکشن والے مسئلے سے گریز کیا جائے اور توڑی بھوسا کی 10 یا 15 روپے فی من ریشو کے حساب سے فیلڈ سٹاف کو اجازت دی جائے کہ وہ خزانہ میں پیسے جمع کروائے، تاکہ فیلڈ سٹاف اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو کے نئے سال کی خریداری پر اپنی توجہ مرکوز کر سکیں۔ علاوہ ازیں جناب شوذب سعید صاحب، اس میں ذرا بر شک نہیں کہ فیلڈ سٹاف آپ کے بازو ثابت ہوں گے، کیونکہ فیلڈ سٹاف محکمہ خوراک میں ریڑھ کی ہڈی کی سی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا درینہ مطالبہ ہے کہ ان کے بنیادی پے اسکیل کو ریوائز کر کے سپروائزر کو گریڈ 12، انسپیکٹر کو گریڈ 14 اور اے ایف سی کا بنیادی پے اسکیل 16 کیا جائے۔ یہ مطالبہ گزشتہ 14 سالوں سے ہر سیکرٹری اور ڈائریکٹر کے آگے پیش کر چکے ہیں، لیکن نہ جانے کون سے ایسے عوامل آڑے آتے ہیں کہ ان کی فریاد کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اب فیلڈ سٹاف اس چینل کی وساطت سے اپنا درینہ مطالبہ آپ سے پیش کر رہے ہیں۔ مہربانی فرما کر ان ملازمین کی اپیل پر ہمدردانہ غور فرما کر متحد پروری کا مظاہرہ کیا جائے اور ان ملازمین کی دعاؤں کو سمیٹا جائے۔ دیگر مسائل میں محترم ڈائریکٹر صاحب، فیلڈ سٹاف محکمہ خوراک ہر سال گندم کی خریداری کرتا ہے۔ اس دوران یہ ملازمین دن کے 24 گھنٹے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ دوران پرچیز کر سکتے ہیں۔ پرچیز کے دوران اگر فیلڈ سٹاف کہ ہاں کوئی قریبی عزیز فوت بھی ہو جائے، تب بھی یہ لوگ اپنے قومی فریضہ کو چھوڑ کر جنازہ میں شرکت تک نہیں کرتے، مگر ان کی شبانہ روز محنت اور خریداری کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے باوجود ان ملازمین کو کوئی تعریفی سرٹیفکیٹ اور نہ ہی کوئی اضافی معاوضہ دیا جاتا ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ مہربانی فرما کر ان ملازمین کو ماہ رمضان سے پہلے مہنگائی الاؤنس کی شکل میں کم از کم 20,000 روپے فی ملازم ادا فرمائیں، تاکہ مہنگائی کے منفی اثرات سے یہ ملازمین بچ کر محکمانہ فرائض ادا کر سکیں۔ فیلڈ سٹاف کا ایک اور مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ فیلڈ سٹاف جن کو آپ نے اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی اٹارنی دے کر مہنگائی کے خلاف اختیارات دیے ہیں، ان کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کو، جن کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں، ان کو ریوالونگ لائٹ لگانے کی اجازت دی جائے۔ ایسا کرنے سے یقینی طور پہ مارکیٹ میں اچھا تاثر پیدا ہوگا اور گرانی کے خلاف حکومت پنجاب کی مہم کامیاب ثابت ہوگی۔ امید ہے آپ ملازمین کے توقعات پہ پورا اترنے کے لیے اپنی ممکنہ کوششیں فرمائیں گے اور مستقبل قریب میں گندم پرچیز کو کامیابی سے ہمکنار فرما کر اپنا قومی فریضہ ادا کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔